نہیں میں تو کئی گھنٹے کر لوں. مجھے نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی دیر میں ختم کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے, 15 منٹ ٹھیک ہے, اوکے بسم اللہ. اچھا جی دیکھیں, مڈرنٹی کے اوپر جو ہے نا, ہم نے کام کرتے ہوئے ہمیں ہو گئے 23-24 سال. صحیح. تو اس کا جو بیسک آبجیکٹو تھا, جو ہم کام کر رہے تھے خاص طور پہ مذہبی کانٹیکسٹ کے اندر, اس میں فوکس یہ تھا کہ مذہبی لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور مذہبی اسلوب میں اس کو اینالائز کریں. مذہبی اسلوب میں مڈرنٹی کو انڈرسٹینڈ کریں, ویسٹرن تھاٹ کو ویسٹرن تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کو مذہبی اسلوب میں مذہبی لوگوں تک پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو امت کا ایک مستقل کام ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ امت کے دو کام ہیں, ایک ہے ہنگامی کام اور ایک ہے مستقل کام. ہنگامی کام بدلتا رہتا ہے, مستقل کام ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو مستقل کام صرف یہ ہے کہ عبادت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی طرف بلانے والے لوگ ہوں, اور وہ اسپیسیفکلی فوکسڈ ہوں اسی کے اوپر, اور یہ کام امت مستقل اور مسلسل کرتی رہی. اصل کام یہی ہے. صحیح ہے. ہنگامی کام یہ ہے کہ آپ اس اسلام کے لیے جو چیلنج آتا ہے اس کو کچھ لوگ جو کہ امت کے ہی لوگ ہوتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور امت کو اس سے بچائیں. وہ مختلف نوعیت کے ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ منگولز آ گئے, اب ان کا چیلنج الگ تھا, منگولوں کے ساتھ لڑنا بھی تھا, ان کو ڈیفیٹ بھی کرنا تھا. منگولوں نے آپ کے خلیفہ کو پکڑ لیا اور اس کو اتنا سونا کھلایا کہ پیٹ پھاڑ دیا اس کا. صحیح ہے نا. تو آپ کو صرف نہ صرف مار پڑی بلکہ آپ کی انسلٹ بھی ہوئی, انسلٹ بھی ہوئی, اور آپ کو بالکل یعنی کہ آپ کی انٹیگریٹی کو انہوں نے تہ و تیغ کر ڈالا. لیکن اس کے باوجود کیا کیا مسلمانوں نے؟ منگولوں کو کنورٹ کر لیا, اور منگولوں نے منگولوں کو ڈیفیٹ کر دیا, اور اس کے نتیجے میں ٹمرز بھی پیدا کیے انہوں نے, انہوں نے جو ہے سینٹرل ایشینز بھی پیدا کیے, انہوں نے جو ہے مغلز بھی پیدا کیے اسی سے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامی نوعیت جو ہے, یہ جو مغربی چیلنج ہے یہ بھی ایک ہنگامی چیلنج ہے. صحیح ہے. تو امت کا مستقل کام تو وہی ہے جو کہ 1500-1400 سال سے لوگ کرتے آ رہے ہیں, کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچا دیں. یہ بنیادی کام ہے. اور دوسرا جو ہنگامی کام ہے وہ سب کو کرنے کا نہیں ہے, سب کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن جو لوگ اس کو کریں اس کو اس کی نیٹی گریٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں. ہولا ہاتھ نہیں ڈالیں. ہولا ہاتھ ڈالنے سے آپ کا بازو ٹوٹ جاتا ہے, اور آپ کے وہ مسلز جو کہ پہلے سے طاقتور ہیں, بس انہی مسلز سے آپ کو داؤ لگانا ہوتا ہے. لہٰذا ہر کوئی ہر داؤ نہیں لگا سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جیسے فرض کیا کہ اگر 20-25 سال کے اندر ہم نے کچھ کام کیا ہے, تو 5-6 عالم جو کہ عالم ہے بنیادی طور پر, وہ فلسفہ انڈرسٹینڈ کریں اور ماڈرن تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مڈرنٹی سے گھبرائیں نہیں یا ویسٹرن تھاٹ سے گھبرائیں نہیں, بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو رسپونڈ کریں. چونکہ رشید نے بتا دیا ہے کہ یہ کمپریہنسو چیلنج ہے, اس لیے کسی کی اینگل جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سائٹ کے اوپر ہوتی ہے, کسی کی جو فوکس ہوتا ہے سوشل سائٹ کے اوپر ہوتا ہے, کسی کی جو ہے وہ سویلائزیشنل ہوتا ہے. تو یہ کام اگر فرض کیا کہ اس طرح سے ہمارے یہاں لوگ پیدا ہوتے رہے, تو انشاءاللہ ایونچولی ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور ان اے لانگ رن وی آر آل ڈیڈ, ایونچولی تو ہم سب مر ہی جائیں گے. تو صرف اسی بنیاد پر ہم لوگ ایویلویٹ کیے جائیں گے کہ آپ نے جتنی آپ کی کیپیسٹی تھی وہ آپ نے کی یا نہیں کی. تو جو لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے, انشاءاللہ اس کی بنیاد پہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پورا ڈسکورس ہے, ظاہر ہے کہ اس کا تھیسس بھی ہے رشید کا, تو یہ کمپریہنسولی اس کو ٹیک اپ کر سکنے کی کریں گے انشاءاللہ. ایک چیز ہے جو میں آئیڈینٹیفائی کر دوں, جو دونوں چیزیں ہمارے لیے بڑی سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ہیں.
دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مڈرنٹی یا ویسٹرن تھاٹ، ویسٹرن تھاٹ کا جرنل ریپرزنٹیٹیو جو ہے یا مڈرنٹی کا جو جرنل ریپرزنٹیٹیو ہے وہ بظاہر تو مغرب لگتا ہے، لیکن حقیقتاً مغرب اس کا الٹیمیٹ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ رشید نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کی ہے اور اس کو یہ اپنے اسلوب کے ساتھ ٹیک اپ کرے گا، لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے جو نظام پیدا کیا ہے وہ نظام شعور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہم تہذیبوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں نا وہ شعوری تھیں، اس کا ایک تھاٹ کیریئر جو تھا نا وہ فرد ہوتا تھا یا قوم ہوتی تھی۔ مڈرنٹی نے یہ کام نہیں کیا، مڈرنٹی نے ایک ایک گھوسٹ پیدا کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسکرسو ریزن، ڈسکرسو ریزن۔ یہ ایک بالکل نیا چیلنج ہے، اسے بہت سارے لوگ اسلامیانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، لیکن یہ کہ باہر آ، تو میں صرف آپ کو 5-10 منٹ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ڈسکرسو ریزن کیا ہے، اور جب رشید اس کو ٹیک اپ کرے گا تو اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ کرے گا، میں صرف اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف جو اٹریکشن ہوتی ہے اس کے لیے سب سے ڈسیپٹیو جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اصل میں آپ کو شکست دینی ہوتی ہے اپنے آپ کو ہی۔ اگر آپ اپنے آپ سے ڈیفیٹ کھا گئے تو پھر باہر دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے آپ وہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کب ہارتے کب ہیں اپنے آپ سے؟ آپ جب کسی چیز کو جو کہ آپ کے لیے ہسٹوریکل ہو اسے آپ اپنے لیے نیچرل سمجھنا شروع کر دیں، جو چیز تاریخیت ہو اسے آپ نیچرلائز کر لیں۔ مڈرنٹی، انلائٹنمنٹ اور ویسٹرن تھاٹ ہسٹوریکلی ایمرج ہوئے ہیں، تاریخ کے ایک مخصوص دور کے اندر یہ پیدا ہونے والی فکر ہے۔ چونکہ وہ تاریخ کے ایک مخصوص دور میں پیدا ہوئی ہے اس لیے تاریخ کے ایک مخصوص دور میں اس کا زوال بھی ہو جائے گا، دنیا میں تہذیبوں کا زوال ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے مغربی فکر کو نیچرل سمجھا، ہسٹوریکل نہیں بلکہ نیچرل سمجھا، تو مغرب کے فنا ہونے کے بعد اس کا علم اٹھا لینے کے امکانات غیر مغربی معاشروں کے اندر بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں، جو کہ سب سے خطرناک بات ہے، جب سے خطرناک بات ہے، صحیح ہے؟ اور یہ کہ ویسٹ جو ہے وہ ایک ڈائنگ نیشن ہے، صحیح ہے؟ اور اگر آپ لوگوں نے ہم لوگوں کی چیزیں یعنی کم از کم میری یا ڈاکٹر صاحب کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ریڈ کی ہوں، زیادہ تر تو ہم میں انگلش میں لکھا ہے لیکن اگر اردو، تو اس میں ایک توہین اور تذلیل کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ویسٹ کی طرح، ویسٹ کو لے کے، صحیح ہے؟ تو ہم اس کے اوپر ایک بہت ہی یعنی کہ نیگیٹو قسم کا اٹیک کرتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کی توہین بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجیکلی ہم کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کی مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ چونکہ اس کو لوگ نیچرلائز کر رہے ہیں اس لیے اس کی نیچرلائزیشن کے پروسیس میں بیریئرز کھڑے ہوں، انٹلیکچوئل بیریئرز، مختلف لوگ مختلف اسٹریٹجیز اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف 5-10 منٹ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تعقل کا جو پیمانہ ہے وہ اب شعور نہیں رہا، تعقل کا پیمانہ پھیلنے والے ادارتی صف بندی ہے، پھیلنے والی ادارتی صف بندی۔ اور جب ادارے وجود میں آ جاتے ہیں نا بھائی تو ادارے مرتے نہیں ہیں، انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں نا وہ لیگل گھوسٹ ہوتے ہیں، دے آر فکشنز، وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ
ایک خاص قسم کے نظام سے ایک دوسرے نظام کو نہ صرف چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی نامعقولیت کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کوئی دلیل دی مذہب کے خلاف، آپ نے دلیل دی، اس نے دلیل دی، اور پھر آپ کو لگا کہ مذہب جو ہے وہ معقول نہیں ہے اور مغربیت معقولیت اس میں زیادہ ہے۔ اگر یہ بات اتنی ہوتی کہ دو کانشسنس ہیں، تو ون آن ون کے اندر مغرب کا آدمی ہمارے آدمی کے سامنے ٹک نہیں سکتا، کیونکہ ان کا ہمارے یہاں کا آدمی کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ بلکہ ایک امریکن اینتھروپولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستانی جو لڑکا ہے، جو 18 سال کا لڑکا ہوتا ہے، وہ امریکہ کے 35 سال کے آدمی سے زیادہ میچور ہوتا ہے، اور ون آن ون کے اندر وہ اس کو کھا جائے گا۔ لیکن سوال یہ کہ وہ انسٹیٹیوشنلی بیک نہیں ہے، اس کا ریزن، اور امریکن کا یا یورو سینٹرک سویلائزیشن کا جو فکر ہے وہ انسٹیٹیوشنلی بیکڈ ہے۔ اب میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا، اس کی تفصیل جو ہے وہ یعنی کہ یہ کرے گا رشید جب یہ کرے گا کاسموپولیٹن لبرلزم کو دیکھے گا، کاسموپولیٹن چیلنج کو دیکھے گا، تو اس کے اندر یہ ساری ڈیبیٹ آ جائے گی۔ دیکھیں، مڈرنٹی نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ اس کا طرز زندگی زیادہ معقول ہے، بلکہ اس نے اس معقولیت کو اداروں کی شکل دے کر پہلے اپنے اوپر نافذ کیا اور پھر پوری دنیا میں نافذ کر دیا۔ اور اب دنیا جو ہے مغربیانہ کرنے اس کو ماڈرنائز یا ویسٹرنائز کرنے کے لیے ان کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انسٹیٹیوشن خود یہ کام کر دیتے ہیں۔ اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ سوشل بھی ہیں، وہ پولیٹیکل بھی ہیں، وہ اکنامک بھی ہیں، وہ کلچرل بھی ہیں، وہ لنگوسٹک بھی ہیں، وہ اینتھروپولوجیکل بھی ہیں، وہ سائنٹیفک بھی ہیں، اور وہ سارے کے سارے ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے آ گئے ہیں، اور اس کے اندر ہم اپنی زندگی برت رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ بالکل ایک معجزہ ہے کہ ان انسٹیٹیوشن سے نکلنے کے باوجود ہم اس قابل ہوئے کہ ہمیں اس کی معقولیت کے اوپر سوال اٹھانے کی ضرورت ہوئی۔ یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے امام ابن خلدون فرماتے تھے کہ ہسٹوریکل پروسیس کو جانچنے کا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ ہسٹوریکل نہیں ہوتا، تاریخ کو جانچنے کا پیمانہ ہسٹوریکل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن اینڈ سننا ہوتا ہے جو ورٹیکل ہوتا ہے، اوپر سے دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ ہم صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ جو جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے تھے، ان کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس ہسٹوریکل پروسیس کو کرٹیکلی ایویلویٹ کریں۔ اب میں صرف ایک بریف ایگزامپل دیتا ہوں اور اس سے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ریزن کا کوئی ایک شکل مڈرنٹی کے اندر ہوتی نا، تو اس کے مد مقابل آپ ایک دلیل لے کر آ جاتے، جس طرح سے معتزلائٹ ایک دلیل لے کے آتے تھے، اشعرائٹ ایک دلیل لے کر آتے تھے، ماتوریدین ایک دلیل لے کے آتے تھے، بات چل جاتی۔ مڈرنٹی کے خلاف آپ دلیل نہیں لے کے آتے، مڈرنٹی دلیل کی طرح نہیں آتی، وہ انسٹیٹیوشن کی ذریعے آتی ہے۔ آپ لوگوں کو جو بنیادی ہم لوگوں کو جو بنیادی طور پر ڈیفیٹ ہوئی، وہ اس وقت ہوئی کہ جب رائز آف مڈرنٹی تھا، اس وقت ہم ڈیفیٹ کھا گئے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہم پر مسلط ہوئے وہ ہم نے کوئی آزادانہ طور پہ قبول نہیں کیے۔ پوری کی پوری مسلم ورلڈ کالونائز تھی، مسلم ورلڈ کالونائز تھی، اور اسی کالونائزیشن کے نتیجے میں انہوں نے دو کام کیے، جو آپ کے ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن تھے ان کو کرش کر دیا، اور اپنے آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیے۔ جب تک کہ وہ انسٹیٹیوشن جڑ نہیں پکڑ گئے اس وقت تک انہوں نے مسلم ورلڈ کو چھوڑا نہیں، اور جب وہ جڑ پکڑ گئے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب تو آپ اور وہ انسٹیٹیوشنلی ایک جیسے ہی ہیں۔ لہٰذا وہ جو ریزن کا تصور تھا، وہ جیسے پلیٹونک نوشن تھا یا ایرسٹوٹیلین نوشن تھا کہ وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے یا انڈکٹیو ریزننگ ہے یا ڈائلیکٹکس ہے یا ڈائلیکٹیکل ریزننگ ہے، یہ جو ریزننگ جس سے آج آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں یہ ڈسکرسیو ریزننگ ہے، ڈسکرسیو ریزننگ۔ اب ڈسکرسیو ریزننگ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک پین ہے،
اور یہ پین یہاں پہ رکھا ہوا ہے، صحیح ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو یہ پین اٹھانا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پین کو اٹھانے کے ایک ریشنل انسان کے پاس کتنے پروجیکشنز ہیں، کتنی پروجیکشنز ہیں اس پین کو اٹھانے کے، کتنے اینگلز سے میں اس پین کو اٹھا سکتا ہوں؟ آپ کے خیال میں کتنے اینگلز ہیں؟ 3 سے 4. دیکھیں بھائی، یہاں سے اگر آپ ایک آرک بنائے یہاں تک تو اس کے انفائنائٹ اینگلز، اور صرف یوں ہی تو نہیں بن سکتا، یوں بھی بن سکتا ہے، یوں بھی بن سکتا ہے. انفائنائٹ طریقے ہیں اس پین کو اٹھانے کے. فرض کریں کہ میں یوں کر کے اٹھا لیتا ہوں پین، اور میں کہتا ہوں کہ پین اٹھانے کا سب سے آسان اور ریشنل طریقہ یہ ہے. لیکن پین اٹھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے پہلے کہوں کہ یہاں پہ سوراخ کرو بھائی، یہاں پہ سوراخ کروں، پھر یہاں سے ہاتھ نکالوں اور پھر پین اٹھاؤں، پین آ جائے گا میرے ہاتھ. یا یہ کہ میں پنکھے کے ساتھ لٹکوں اور الٹا لٹک کے نیچے آؤں، منہ سے پین اٹھاؤں، یہ بھی کر سکتا ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں پہلے اس طرف جاؤں، اس طرف جا کے اپنی ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے پین اٹھاؤں. تو ہزاروں طریقے پین اٹھانے کے ہو سکتے ہیں. لیکن میں اس طرح پین اٹھا لوں گا. جب میں اس طرح پین اٹھا لوں گا تو بحیثیت ریشنل مین میری یہ ذمہ داری ہوگی کہ اب میرے پیچھے آنے والے لوگ ہیں یا میرے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے پین کبھی نہیں اٹھایا، ان کو میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھو پین اٹھانے کا سب سے ریشنل طریقہ کیا ہے، اس طرح اٹھانا. اب مجھے مجبور کرنا ہے آپ لوگوں کو کہ دیکھو پین اٹھانے کے مختلف طریقے اگر تم لوگوں نے اختیار کیے تو اس میں ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. فرض کیا کوئی آدمی کہ نہیں یار میں اس طرح لٹک کے پین اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس طرح منہ اٹھا، میں ادھر سے ہاتھ ڈال کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں پین اٹھانا جو ہے ان اٹ سیلف پرابلم بن جائے گا. پین اٹھانا ان اٹ سیلف پرابلم نہیں ہے. پین کیسے اٹھانا ہے، پین اٹھانے کے بعد آپ کو کرنا کیا، یہ ہے زیادہ امپورٹنٹ. سوال یہ ہے کہ پین کیسے اٹھاؤ گے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پین اٹھانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. تو اس نے یہ کہا، مڈرنٹی نے بیسیکلی یہ کیا یہ کہ اس نے کہا کہ پین کیسے اٹھانا ہے اسے ہم انسانوں کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑ سکتے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ پین اٹھانے کا ریشنل طریقہ یہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، ایک ادارہ بنائیں گے اور اس ادارے کے اندر بتائیں گے پین اٹھانے کا واحد ریشنل طریقہ کیا ہوتا ہے. اور جو بھی نیا انسان پیدا ہوگا اس کو پین اٹھانے کا وہی طریقہ بچپن سے سکھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ادارہ اتنی جڑ پکڑ لے گا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ پین اٹھانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ معقول ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر فرض کیا کہ کوئی آدمی آ کے آپ سے کہے کہ نہیں دیکھو پین اٹھانے کا یہ جو تم طریقہ بتا رہے ہو اس سے آسان طریقہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ادارے بن گئے پین اٹھانے کے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہم لوگوں نے اتنے سارے ادارے بنائے ہوئے، ہم لوگ کیا بھاڑ جوک رہے ہیں، ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں، ہم جو پیپر لکھ رہے ہیں، اور ہم نے جو اتنی انویسٹمنٹ کر دی، وہ ہمیں پین اٹھانے کا کوئی اور طریقہ کرنے دیں گے؟ کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کیونکہ اب ان کے سٹیکس ہو گئے، انہوں نے پین اٹھانے کی تربیت دینے کے ادارے بنا لیے، پھر اس میں لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا، پھر اس کے اوپر اسکالرشپ دے دی، پھر اس کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیا. اور اب لوگوں کے لیے پین اٹھا کے کیا کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہی نہیں رہا. اصل مسئلہ یہ کہ ہر ایک کیا چاہ رہے، پین کیسے اٹھاؤں میں. جیسے اب اس کو، یہ جو میں نے پین کی اگزامپل تھی، کئی لوگ پینی کے اوپر توجہ نہ دے رہے، ایسے ہی میں نے سمجھانے کا، کوئی اور جگہ ہوتی جہاں پہ کچھ اور قسم کے لوگ ہوتے میں اس سے گندی چیز اٹھانے کا طریقہ بتاتا. صحیح ہے، تو وہ زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو. لیکن یہ کہ چونکہ لوگ شریف ہیں، نیک ہیں، اس لیے میں نے ایک قلم کی اگزامپل دے دی. دیکھیں اب مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں اسکول کو. انسانوں کا کیا مسئلہ ہے، انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 20 سال کے بعد آبسلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی نیکسٹ جنریشن کیسے نظام کو سنبھالے.
لہٰذا آپ کو علم منتقل کرنا ہے اپنی نئی جنریشن کے اندر. تو علم کو منتقل کرنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس بھی تھا. انگریزوں کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس طریقہ ہوگا نا کوئی علم کو اپنے لوگوں تک منتقل کرنے کا. ویسٹ نے بھی علم کو اپنی دوسری جنریشن کو منتقل کرنے کا ایک طریقہ بنایا اور اس کو ڈسکرسو ریزن کے تھرو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. تو انسٹیٹیوشنلائز جب ہو جاتا ہے نا ڈسکرسو ریزن, تو وہ آئسولیشن میں وہ انسٹیٹیوشن نہیں چلتا, اس کے کورسپونڈنگ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, اس انسٹیٹیوشن کے کورسپونڈنگ انسٹیٹیوشن, اور ایک ویب آف انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو اس ادارے کی معقولیت کو دوسرے ادارے کی معقولیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, اور تیسرے کے ساتھ, اور چوتھے کے ساتھ, اور پانچویں کے ساتھ, اس طرح ایک کمپریہنسو ویب آف انسٹیٹیوشن جنریٹ کر جاتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اسکول ہوگا, ایک چھت کے نیچے سب لوگوں کو جمع کریں گے اور سب لوگوں کو, بچوں کو ایک کیریکولم پڑھایا جائے گا, پھر وہ میٹرک میں آ جائیں گے, پھر وہ انٹر میں چلے جائیں گے, پھر وہ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے, پھر وہ یونیورسٹی سے نکل کے سائنٹیفک انڈسٹریل کمپلیکس میں چلے جائیں گے. یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ نے کہا نہیں میں تو اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجوں گا, تو یہ ایک غیر معقولیت کا راستہ ہوگا. آپ ایک نامعقول آدمی, اس کے نتیجے میں پھر اسٹیٹ آ جائے گی, کہے گی ہے یہ کیسے تم اپنے بچوں, جرم ہے یہ, بھیجنا ہے تمہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں بھائی میں پین اٹھانے کا اس سے ریشنل طریقہ بتا سکتا ہوں, تو آپ کو تعلیم دینے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا موقع نہیں دے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو اس نظام انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے, ان لوگوں کو آپ غیر معقول سمجھیں گے, احمقانہ سمجھیں گے, اسٹوپڈ سمجھیں گے. اس اسٹوپڈیٹی کو صرف ویسٹ کے لوگ اسٹوپڈ نہیں سمجھیں گے, اپنے لوگ بھی اسٹوپڈ سمجھیں گے. تو ویسٹ کی جو چمچا گیری کرتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ اس کے بیان یا نیریٹو کی چمچا گیری, ایسے لوگ تو آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر آپ نے انسٹیٹیوشن کے اوپر اٹیک کیا تو کہیں گے ابھی تو یہ بندہ کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اسکول نہ جائیں, کیا ہم لوگ کو جاہل رکھنا چاہتا ہے, پھر یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ. اگر آپ نے ہاسپٹلائزیشن کے اوپر اٹیک کیا تو کہیں گے ہے تو یہ کیا علاج نہیں کرنا چاہتا, اچھا تو یہ چاہتا ہے ہم لوگ سب بیمار ہو جائیں اور ہم لوگ سب کمزور ہو جائیں, اپاہج ہو جائیں, اور ہم لوگ سب ذلیل ہو کے مریں, اور یہ ہم لوگوں کو, یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو جو مڈرنٹی کے اوپر جب آپ اٹیک کرنے جاتے ہیں تو یا تو آپ ایبسٹریکٹ فلسافیکل ڈسکورس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, اس کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کے بیان کے اندر نہیں ہے, اس کے انسٹیٹیوشنز کے اندر ہے. لیکن ان انسٹیٹیوشن میں تو آپ ملوث ہیں اور متمتع ہو رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے تو کہیں گے ارے تو کیا ہم لوگ جب علاج نہیں کروائیں بھائی. تو پہلی بات یہ کہ جو ہمارے یہاں کے جو نئے لوگ ہیں, جیسے جو ابھی 26 27 28 سال کے, انہوں نے ماڈرن انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیا. جو دوسری یعنی کہ جو ہمارا پہلے لیول کے اوپر ہمارے لوگوں نے 20 سال جو کام کیا ہے, ہم نے ماڈرن تھیوری کے اوپر کام کیا ہے, ماڈرن تھیوری پہ اٹیک کیا ہے. اور ماڈرن انسٹیٹیوشنز پہ بھی زیادہ جو ہم نے اٹیک کیا ہے وہ اس کی ڈیموکریسی کے اوپر اٹیک کیا یا اس کی ہیومن رائٹس کنسٹرکشنز کے اوپر کیا. لیکن جو تھرڈ لیئر ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے جو بالکل نیچرلائز ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے لوگ اسی طرح اسکول جاتے تھے, صبح اٹھ جاتے تھے, بستہ لگاتے تھے, ڈبل روٹی کھاتے تھے, پھر چلے جاتے تھے, خدا حافظ امی, پھر وہاں سے آتے تھے, پھر وہ ٹیوشن چلے جاتے تھے. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا, نہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا. صحیح ہے. اللہ نے کرونا ڈال کے جو ہے نا بتا دیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسی تو بتانے کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ پاسبلٹی پہلے کیوں نہیں ایکسپلور ہوئی, کرونا سے پہلے, کرونا سے پہلے وہ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ پیٹرن آف لائف ایسے ہی چلے گا. ایسا نہیں چلا تو انہوں نے آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز ڈیولپ کر لی. لہٰذا ہمارے لوگوں کو ان انسٹیٹیوشنل سیٹنگز کی فلسافیکل روٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے,
اس کی فلسافیکل روٹس کو جب تک کہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اس کی معقولیت ختم نہیں ہوگی. ہمارے جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ پھس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جس انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے اندر آپ پل کے بڑے ہوتے ہیں وہ یورو سینٹرک ہے اور وہ انلائٹنمنٹ سے نکلے ہوئے. اور جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا بالکل آرگینزم کی طرح ہوتا ہے. جس طرح ایک آرگینزم اپنے مد مقابل آرگینزم کو جینے نہیں دیتا, اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, اسی طرح ایک ادارہ جب آ جاتا ہے تو وہ دوسرے ادارے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, اس ڈسپلن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا روایتی طور پر جو آپ کے انسٹیٹیوشنز بریک ہوئے ہیں وہ نیچرلی بریک نہیں ہوئے, وہ انویژن سے بریک ہوئے ہیں, اس انسٹیٹیوشنل انویژن سے جو ماڈرنزم تھی. انلائٹنمنٹ نے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تھرو امپلیمنٹ کیا پوری دنیا کے اندر. ہاسپٹلائزیشن کی آخری ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ہاسپٹل جو ہوتا ہے آپ کے خیال میں ہیلتھ کیئر, کورونا نے بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی, ہیلتھ کیئر کی کامیابی کا کیسے پتا چلے گا کہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم سب سے کامیاب کس کا ہے؟ چلیں یہ بتاتے ہیں سب سے کامیاب ہیلتھ کیئر کا اپریٹس کس کا ہوگا دنیا میں. ہاں یہ تو ہم لوگوں کی بات ہے پہلے سے ہی تم لوگوں کو پتہ چل گئی. لیکن یہ کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہترین ہاسپٹلائزیشن اگر یورپ کا ہے, یورپینس کے پاس ہے, تو بہترین ہیلتھ کیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاسپٹلز خالی ہوں. اصولاً یہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر میں ترقی ہوتی ہے وہاں کے ہاسپٹلز انسانوں سے بھرے ہوئے. سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں آیوٹروجینیسس. آیوٹروجینیسس کیا ہے کہ جب ایک ادارہ بن جاتا ہے, ایک ادارے کا مطلب ہے کہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا, تو یہ لوگ سب بیمار ہوئے ان کو ٹھیک کر دیا, یہ لوگ سب چلے گئے تو کامیاب ہو گیا نا ادارہ؟ نہیں, اس ادارے کا کام یہ ہے کہ نئی نئی بیماریاں تلاش کرنا, اس میں اور کیا پرابلم. تو انسٹیٹیوشن کا کام آپ کے پرابلم کو سالو کرنا نہیں ہوتا, جو بتایا تھا رشید نے, پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. وہ مستقل اور مسلسل نئی نئی ڈیزیز ڈیفائن کرتا رہے گا. ان ڈیزیزز کو آپ کیور کرو گے, ان کیور کے نتیجے میں سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوں گے, پھر ان کے نتیجے میں پھر نئی ڈیزیزز پیدا ہوں گی, پھر ان نئی ڈیزیزز کو آپ کیور کرو گے, نئی ڈیزیزز پیدا ہوں گی. یہ پروسیس کبھی ختم نہیں ہوگا, اٹس این آن گوئنگ پروسیس, اسے ہم کہتے ہیں آیوٹروجینیسس. دنیا میں جو ڈیزیزز آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہیلتھ کیئر کی پروڈکشن ہے. یہ کوئی مذاق نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, پوری کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 سال ٹاپ بایو ایتھسسٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے دنیا کے اندر. یہ جو ڈیزیزز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیلتھ کیئر کے کیور کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کا نتیجہ ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کینسر فری تھے, کینسر فری تھے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ آرگینک تھے. تو لیکن اب دنیا کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا, پاکستان کا چلاس بھی ایک ایسا علاقہ تھا جو ایک زمانے میں کینسر فری سمجھا جاتا تھا, اب دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل سیٹنگز یہاں نیچے تک آ گئی ہیں. تو ابھی جو ہم لوگوں کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مڈرنٹی کو معقول سمجھتے ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے, ہسٹوریکل ہے. اگر ہمیں مڈرنٹی معقول لگتی ہے تو یہ ہمارے ایکٹ آف کانشسنس نہیں ہے بلکہ کنسٹرکشن آف انسٹیٹیوشنل انٹیگریشن ہے. اس کنسٹرکشن آف انسٹیٹیوشنل انٹیگریشن میں وہ ہمیں نیچرلائز لگتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جو چیز ہمیں ہمیں عزیز ہوتی ہے اس کو مڈرنٹی کے ساتھ ہم آنگ کرتے ہیں. جیسے ضیاء الدین سردار کی ابھی رشید نے بات کی, پوری اسلامائزیشن آف نالج کا جو ڈسکورس ہے وہ یہی ہے کہ بھئی نیچرلائز کر دو. سو فار دا لاسٹ 70 years or so what actually we are doing, we are
ماڈرنائزنگ دا اسلام اور اسلامائزیشن آف مڈرنٹی، دو طرح کے کام ہو رہے ہیں، یا تو ماڈرنائزیشن آف اسلام یا اسلامائزیشن آف مڈرنٹی. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی برے لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو یہ کہاں سے آ رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، یا پھر ہمارے میرے دل سے نکل. ارے بھائی وہ اداروں سے آتی ہے جن کو آپ کوشچن ہی نہیں کر رہے. جب آپ نے آنکھ کھولی یو آر بینگ سراؤنڈیڈ بائی دوز انسٹیٹیوشن. تو جو ہے بیبی فش اور ماما فش جو تھی وہ دونوں تیر رہی تھی، تو بیبی فش نے کہا کہ ساری دنیا جو ہے پانی کی بات کرتی ہے، تو پانی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو پانی کیسا ہوتا ہے. تو ماما فش نے کہا دیکھو پانی کو دیکھنے کے لیے تمہیں پانی سے باہر جانا پڑے گا، لیکن پانی سے باہر تم گئی تو تم مر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم پانی میں ہیں. اسی لیے مڈرنٹی کو دیکھنے کے لیے مڈرنٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے. تو مڈرنٹی سے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس نے چھوڑا ہی نہیں کچھ. تو مڈرنٹی سے باہر نکلنے کے لیے آپ کے پاس قرآن اینڈ سننا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے ابھی. اس سے نکل کے آپ دیکھ سکتے ہو. وہ بھی خلدون نے بتا دیا تھا کہ ہسٹوریکل پروسیس کو دیکھنے کے لیے تمہارے پاس ورٹیکل پیرامیٹر ہونا چاہیے. ورٹیکل پیرامیٹر نہیں ہے، مارے جاؤ گے. تو جو چیز اب ہم لوگوں کو دیکھنی ہے وہ یہ کہ اب ہمیں تھرڈ لیئر کے اوپر جا کے کریٹک کرنی ہے. انسٹیٹیوشن کی سطح پہ ہمیں ایسے لڑکے تیار کرنے ہیں جو عالم ہوں لیکن وہ انسٹیٹیوشنز کی جینیولوجیکل روٹس کو جانتے ہوں. اور یہ ان کے سامنے جب کوئی آگے بڑھے کہ سب سے نیکی کا کام یہ ہے کہ ہسپتال کھول دو، سب سے نیکی کا کام یہ ہے کہ اسکول کھول دو، تو وہ بتائے کہ اس کی جینیولوجیکل روٹس کیا ہیں اور ان آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشنل سیٹنگز کی طرف جانے کی کوشش کی جائے جو مڈرنٹی کے لیے ریزسٹنس پیدا کریں. انسٹیٹیوشنز کے مقابلے پر انسٹیٹیوشن ہی ہوتے ہیں، فرد ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، ادارے لڑتے ہیں. اور اداروں کو بنانے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو بھی آپ نیا انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں وہ ماڈرنائز ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ مڈرنٹی کو چیلنج نہیں کیا جا رہا جس لیول کا چیلنج اس کو دینا چاہیے. ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، ہم بھی کام کرتے رہیں گے. اور اگر یہ کام عالموں نے نہیں کیا تو یہ کام ہوگا نہیں، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ کام. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ واٹ از، لیکن واٹ آٹ ٹو بی کے لیے انسان میں مورل اتھارٹی ہونی چاہیے جو عالم کے پاس ہوتی ہے. تو اگر آپ نے از سے اور ڈرائیو کیا تو وہ وہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. یہ کانٹرڈکشن ہوتی ہے لاجک کے اندر کہ جو ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے مورل اتھارٹی ہونی چاہیے. لہٰذا ہمارے آدمی کو دو کام کرنے ہیں، علم بھی اور اپنی مورل اتھارٹی بھی اسٹیبلش کرنے. اگر حل نہیں، سوال تو انہوں نے منع کیا تھا نا وہ بھائی نے. نہیں زور سے آ رہا ہے تو کر دینا اب بعد میں، بہت زور سے. نہیں میرے پاس نہیں ہے، نہیں یہ میرے پاس نہیں ہے تھوڑا. نہیں نہیں، میری میری بات سنو. جو مورل اتھارٹی کا تعلق علم سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھو. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اس سے یہ امپلائی نہیں ہوتا کہ جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس تقوی بھی ہوگا. صحیح ہے. تو ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں زہد بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ چیزوں کے بغیر اگر خالی آپ نالج کو لے لیں جو کہ کردار یا زہد کے بغیر ہے تو وہ امپیکٹ نہیں ڈالتی. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ ایکٹ آف جیسے اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں یہ ایکٹ آف کانشیسنیس ہے، میں آپ کے کانشیسنیس کو دیکھ رہا ہوں. اگر اس کے پیچھے انسٹیٹیوشنل سیٹنگز موجود نہ ہوں جو ادارتی سب بندی ہے تو یہ لوگ بھول جائیں گے، ان کو یاد نہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہ ایک حفظ مراتب ہوتا ہے، ایک
آرڈر ہوتا ہے جس کے اندر اتھارٹی کا آرڈر ہوتا ہے. اس اتھارٹی کے آرڈر کی بنیاد پر آپ محفوظ بھی ہو جاتے ہیں. جو اسلامی علوم جاننے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا شاگرد اس لیے بچتا ہے کہ وہ اس اتھارٹیٹیو سیکوینس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. وہ ادھر ادھر یونیورسٹی کے لوگ کبھی یہ بولتے ہیں کہ میرا استاد ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ وہ ماڈرن انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. اس کے اندر معاہدہ آپ کا ہوتا ہے فلسفی ڈپارٹمنٹ سے. میں مر جاؤں کوئی بھی آ جائے گا، یا یہ میں چھٹی پہ چلے جاؤں یا میں آرٹیکل شپ پہ چلے جاؤں، تو میں کوئی مجھے نام بھی نہیں پتا ہوتے اپنے انسٹیٹیوشنس کے، اپنے اسٹوڈنٹس کے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں ایک ماڈرن انسٹیٹیوشن پڑھا ہوا آدمی. دوسری بات یہ کہ میں مڈرنٹی کو جانتا ہوں، میں دین کو نہیں جانتا. دین کے لیے میں ہمارے گھر میں جو بچوں کو مولانا صاحب پڑھانے آتے ہیں نا ان سے پوچھتا ہوں، اور وہ میرے سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں. اور یہ صرف یہ میں نہیں کرتا، میری بیوی کو بھی کبھی کبھار اگر میں بتا دوں نا کہ یہ اس طرح ہوگا تو کہتے ہیں "ہاں، بڑے آ گئے بتانے، مجھے بتا رہے". وہ ابھی وہاں ٹی وی دیکھ کے گالیاں بک رہے تھے. تو وہ جو 18 سال کے مولانا صاحب ہیں نا وہ بتاتے ہیں ہاں یہ ایسے ہی ہوگا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ اس کو قبول کرتی ہے. تو یہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے یہ آتی ہے صرف علم سے نہیں، صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. مورل اتھارٹی ہوتی ہے. ابھی بھی پاکستان میں علماء کی مورل اتھارٹی ہے. وہ اس کو گرانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ہے. تو فیوچر کے اندر دوسری بات یہ کہ ہر آدمی کی بات جو ہے وہ سنی تو جا سکتی ہے، وہ آپ کو ریشنلی کنونس بھی کر سکتے لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ماں لوگوں کو کہتی ہے بیٹے سگریٹ نہیں پیو، بیٹے سگریٹ نہیں پیو. ریزن بھی کہتا ہے سگریٹ نہیں پیو، سائنس بھی کہتی ہے سگریٹ نہیں پیو، لیکن وہ پیے جا رہا ہے. اور یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو فوراً سگریٹ کا ڈبہ توڑ کے پھینک. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے اور اس کی ایستھیٹیکل اتھارٹی بھی ہوتی ہے. تو انسان جو ہوتا ہے وہ ریزن تھوڑی ہے، انسان ایک پورا کمپلیکس آرگینزم ہے. اور جیسے امام غزالی کہتے ہیں یور ہارٹ ان دا از بینگ کنفائنڈ ان دا ٹوسٹ آف دا فنگرس. دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے دل، اس کو بس ٹوسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹوسٹ کر دیں. ٹوسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ریزن نہیں مورل اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے. جو جس کے پاس مورل اتھارٹی ہے ابھی بھی ہے وہ اس کو کیری آن کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو یہ ٹیکنیکس ہیں، جو علم ہے وہ نہیں ہے جو مڈرنٹی کے پاس ہے. یہی ہم پچھلے 23 سال سے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنیک ہے کہ یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. علم صرف ہم قرآن اینڈ سننا کو سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. اوکے، تھینک یو ویری مچ.